السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم شہر مشہد میں ہیں۔ مشہد ایران کا مشہور شہر ہے اور روحانی مرکز کہیے، کیپٹل سٹی کہیے ایران کی، وہ شہر مشہد ہے، اس لیے کہ یہاں خاندان رسول میں سے اہل تشیع جسے اپنا امام مانتے ہیں، علی بن موسیٰ الرضا کا یہاں مزار ہے، ان کی قبر مبارک ہے۔ تو وہاں فاتحہ خوانی کے لیے، حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اندر داخل ہونے کا، اس کو یہ حرم کہتے ہیں۔ بہت لمبا چوڑا یہ احاطہ ہے قبر کا، اور بہت زیادہ بھیڑ ہے، آگے آپ دیکھیں گے۔ اسی وجہ سے لمبا چوڑا احاطہ ہے، اسی وجہ سے یہ ویڈیو بھی بہت لمبا ہو گیا ہے۔ مختصراً ہم ان کے تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جن کا مزار ہے آل رسول میں سے ہیں۔ نام ان کا علی ہے، والد گرامی کا نام موسیٰ بن جعفر الکاظم ہے، والدہ گرامی کا نام نجمہ یا تکتم تھا جو عجمی نژاد تھی، اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے، لقب رضا ہے، اور 11 ذی قعدہ 148 ہجری قمری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ محل ولادت یعنی جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ مدینہ منورہ ہے، اور انہی کی اولاد میں محمد تقی ہیں۔ محمد تقی کے علاوہ کسی اور اولاد کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تاریخ نویسوں میں بہرحال اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور جس دور میں رہے ہیں اس دور کے جو حکام تھے وہ منصور دوانقی، مہدی عباسی، ہادی عباسی، ہارون عباسی، محمد امین عباسی، مامون عباسی، یعنی عباسی دور خلافت ہے۔ اور عباسی دور کا جو مشہور خلیفہ رہا ہے مامون عباسی، تو مامون عباسی نے ان کو ولایت کا عہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، اور پھر انہوں نے قبول کیا۔ لوگوں کا ان کی طرف بہت زیادہ رجوع ہوا تھا، تو حکام وقت کو ایسی شخصیات سے بہرحال ڈر لگتا ہے، خدشہ لگا رہتا ہے کہ لوگ ان کی طرف ہو گئے تو پتہ نہیں تختہ نہ الٹ دیا جائے۔ اس وجہ سے یہ مشہور بات ہے کہ مامون عباسی نے زہر دے کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ بہرحال اس وقت ان کے روضے کے کہیے یا قبر کے کہیے، ان کے احاطے میں ہم ہیں، اور بہت لمبا چڑا احاطہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اسی احاطے میں ایک بہت ہی بہترین میوزیم ہے، قرآن کریم کے ہزاروں قلمی نسخے مختلف انداز سے لکھے ہوئے بھی ہیں، وہ الگ سے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس سے زیادہ تاریخ ہم نہیں بتا سکتے، تفصیل ہو جائے گی ویڈیو میں۔ البتہ آپ کو ان کے مزار کی مختلف تصویریں، مختلف مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے، جس میں مسجد بھی ہے، جو آگے اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اندر جو ہے جہاں قبر ہے بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے، عورتوں کی بھی بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے، وہاں حاضری رہتی ہے، لوگ فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جس طرح مزاروں پر بھیڑ رہتی ہے، اسی طرح وہاں اس سے بھی زیادہ بھیڑ ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کس مقصد سے لوگ حاضر ہوتے ہیں یہ تو پتہ نہیں۔ سجدہ وغیرہ کرنا، جس طرح مزاروں پر شرکیہ افعال اعمال پائے جاتے ہیں، وہ تو یہاں چیز نہیں تھی، ظاہری جو رات ہو رہی ہے دیکھیے آپ۔ یہاں پہ خانم گوہر شاد کی بنائی ہوئی 700 سال پرانی مسجد ہے۔ گوہر شاد کون تھی؟ گوہر شاد تیمور لنگ کی بہو تھی۔ ایک چیز ہم نے ان کے روضے پر، علی بن موسیٰ الرضا کے روضے پر ان کے مزار پر اندر روضے کے اندر جالے اندر مسجد بھی ہے، احاطہ ہے، اور نیچے جو حال بنے ہوئے ہیں جسے یہ حضرات حرم کہتے ہیں، اس کی تزئین کاری میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے، جو کسی قبر یا مزار پر خرچ کرنا یہ بہر اسلامی اصول اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبروں کو سادہ بنانے کی ترغیب دی تھی، حکم دیا تھا، بلکہ تاکید کی تھی وہ ہونا چاہیے۔ جب قبروں کو پختہ بنایا جاتا ہے، ان کی خوب تزئین کی جاتی ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ بہرحال آگے کے جو مناظر ہیں وہ آپ دیکھیں، پھر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی رائے آپ کو دے دی، اور چونکہ ایک تاریخی جگہ پر ہم حاضر ہوئے تھے، اس وجہ سے سوچا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ روضہ کیسا ہے، مزار کیسا ہے،
اور وہاں کے مناظر کیا ہیں، وہاں کیا کیا اعمال ہوتے ہیں، اور کس طرح روزے پر حاضری، مزار پر حاضری دیتے ہیں لوگ اور کیا اعمال کرتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے پورا ویڈیو ہے، کیونکہ میں نے بتایا احاطہ بہت لمبا چوڑا ہے، اس وجہ سے ویڈیو بھی لمبا ہو گیا ہے۔ آپ مناظر دیکھیں آگے کی۔ ما يفعل هنا النشاط الصلاة والدعاء والزيارة من قريب. نعم من زيارة من ناحية قريب منا. أقرب المكان بالقبر المكان. الروضة هناك. اینجا مدرسه علمی پریزاد میشه من دوران سفر یہاں یہ روضے کا اندر کا حصہ یا مدرسہ چلتا ہے۔ استاد بیٹھے بھی ہیں، کچھ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں۔ یہ مسجد گوہر شاہی ہے یہاں روضے کے پاس۔ تیمور لنگ کی جو بہو تھی اس نے یہ بنوائی تھی، بہت قدیم مسجد ہے یہ، اور اس کے صحن میں ہم کھڑے ہیں۔ یہ سب ویڈیو کر رہے ہیں، ادھر بھی اسی طرح کا ہے، چھتری کی وجہ سے فوٹو نہیں آ رہا ہے، فوارے چل رہے ہیں، سفید کبوتر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا منظر ہے ادھر بھی، اور تینوں طرف سے یہ منظر ہے۔ یہ روضہ امام علی رضا کا بالکل قریب سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت سارے اوراد اور وظائف کی کتابیں لیے ہوئے ہیں۔ روضہ امام علی رضا مشہد میں یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔
المنظمة خلاص جی ہاں بس آئیے دیکھیے چاروں طرف لے لیتے ہیں. اللہ کے نزدیک ذلیل ہونا اس کے لیے اچھا ہو کہ وہ